تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا پراپر آغاز کریں گے۔ رہیے گا میرے ساتھ، آج بریک۔ اقبال فرماتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ ہو کیا مسلمان بھی؟ آج اسلام کے خلاف ہونے والی سازش، اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے تمام مسلمانوں کو یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مسلمان، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، آج وہ مسلمان تکلیف میں ہے، صرف اس لیے کہ ایک پورا نظام، پوری دنیا کا وہ جو مہذب سوسائٹی ہے، جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ترقی اور انسانیت کے درس کے ایک اعلیٰ معیار پہ قائم ہے،
ان کی طرف سے ایک انتہائی خلیص قسم کی وہ حرکت کی گئی ہے جسے ایز بینگ اے مسلم میں بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں. اور آپ کو میں جو بتانا چاہ رہی ہوں، میں الفاظ جوڑ نہیں پا رہی ہوں کہ میں آپ کو اپنے اس احتجاج کو کس طرح سے رجسٹر کراؤں. اور آج کا دن جو ہم نے ایک یہ یوم ناموس رسول اور یوم عشق رسول کے حوالے سے جو پروگرام ہم آپ کے سامنے لے کر آئے اور کچھ مہمانوں کو بھی یہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ ہم اپنی عوام کو، اپنے مسلمان بھائی بہن کو یہ بتا سکیں کہ یہ بیسکلی کوئی ایک انفرادی کوشش نہیں ہے، یہ ایک عالمی سازش ہے. اور اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ جب یہ فلم بنائی گئی ہے تو مسلمانوں نے جب اس پہ احتجاج کیا، مسلمان سارے سڑکوں پر آ گئے، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپولوجائز کرتے تو انہوں نے اس کے بجائے کیا کیا کہ پیرس میں چھپنے والے ایک میگزین چارلی ایبڈو، اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گستاخانہ شائع کیے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے جذبے کو احترام کرتے ہوئے معذرت کرتے، بلکہ اسی میگزین کے ایک چیف ایڈیٹر نے یہ کہا کہ یہ اسپیشلی خاکے ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ سے لڑائی کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح لڑ سکتے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور یہ ہے، آپ دیکھیں، ان لوگوں کی اصلیت. اور میں آج اپنے مہمانوں سے بھی بلکہ یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں اس طرح کی غلیظ حرکت کر رہے ہیں؟ یہ کوئی سازش ہے؟ یہ ہمیں اریٹیٹ کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کو؟ کیا سازش ہے یہ؟ آج ہمارے سارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں. میں ون بائی ون سب کے ساتھ بات جو ہے شروع کروں گی. سب سے پہلے یہاں پہ علی وقار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو وقار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے کہ بیہائنڈ دا لائنز یہ عالمی قوتیں ہیں یا ہیں تو صحیح، ظاہر سی بات ہے، مگر یہ چاہتی کیا ہے؟ یہ کیوں منظم ایک انداز میں مسلمانوں کو ذلیل کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنے ابتدائی میں جو باتیں فرمائیں میں ان سب سے اتفاق کرتا ہوں. عالمی سازش بھی ہے مسلمانوں کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف. یہ ایک بڑی مذموم، گھٹیا اور ذلیل اور کمینی حرکت ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اب آپ نے کویسچن یہ کیا کہ انہوں نے یہ کیا کیوں ہے، کرتے کیوں. یہ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین رکھیں، مسلمانوں کا کردار کوئی ان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان اکنامیکلی، فائنینشلی کتنے پاورفل ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان اعمال کے فہرست میں بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں، بدعملیوں کی طرف چلے گئے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل سٹرکچر بھی جتنے 56 مسلم ممالک ہیں سب کا ویک ہے، کمزور ہے. نہ سیاسی استحکام، نہ معاشی استحکام، نہ حکومتی استحکام، نہ مطلب سمجھ لیں کہ عمل اتنے اچھے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کا شخصیت سازی اور کردار اتنا مضبوط ہے. کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. اب ایک چیز مسلمانوں کے اندر باقی ہے، وہ بھی میں اقبال کے اشارے سے بتاتا ہوں. لیکن اقبال سے پہلے میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں کے ایک نمائندے کا کال کوٹ کرنا چاہوں گا. پروفیسر ہیٹی، اس کی کتاب ہے ہسٹری آف عربس. ٹھیک ہے، اس کے پیج نمبر 31 پر اس نے لکھا ہے کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں. اسلام کے اس نے دو تقسیمیں کار کی ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس نے کہا ہے کہ ایک ہے اسلام روحانی اسلام، ایک ہے اسلام سیاسی اسلام. وہ کہتا ہے روحانی اسلام کو اسپریچول اسلام اور سیاسی اسلام کو کہتا ہے پولیٹیکل اسلام. اب پھر تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جو مسلمانوں کا سیاسی اسلام ہے، ایسے دور تو تاریخ نے دکھائے ہیں کہ سیاسی اسلام روبہ زوال رہے پھر عروج پہ آ جائے، پھر روبہ زوال رہے پھر عروج پہ آ جائے. جب مسلمانوں کی حکومتیں رہیں تو اس کو وہ سیاسی اسلام کے اقتدار سے تعبیر کر رہا ہے. لیکن اس نے ایک بڑی اہم بات کی. وہ کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا تو ہوتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی اسلام روبہ زوال بھی ہو اور عروج پر بھی جائے، لیکن ایسا ایک دفعہ بھی پوری تاریخ میں جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ایسا ایک دور میں اور ایک وقت بھی نہیں گزرا کہ مسلمانوں کا روحانی اسلام روبہ زوال ہوا ہو. بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب بھی روحانی اسلام روبہ زوال ہونے لگتا
روحانی اسلام کا روح زوال ہونے سے مراد ہے مسلمانوں کے دلوں سے عشق نبی کم ہونے لگتا، محبت رسول کا چراغ دیکھیں یہ تو دل میں ٹمانے ممکن نہیں لگتا۔ ہے نا کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کم ہو۔ نہیں میری میرا عرض یہاں سننے پہ نا، سوال وہ یہ یہ بن کہہ رہا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اچھا۔ میری عرض پوری سن لیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایسا کبھی ہونے لگا کہ مسلمانوں کے دلوں سے، مطلب دیکھیں انہوں نے یہ ساری سازش کی، ہر میں کامیاب ہوئے، یہ سازشیاں مسلمانوں کے ساتھ جو رسول کا، جو مسلمانوں کا رسول کے ساتھ حبی تعلق ہے، عشقی تعلق ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، تو جب ایسی سازش ہونے لگی، کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت اٹھی، اس نے پھر ہر شے صفائی کر دی، تو یہ ان لوگوں کی یہ سازش ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کچھ بھی نہیں، نہ استحکام ہے، نہ عمل ہے، نہ سیاست ہے، نہ پاور ہے، نہ اکانومی ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں، ایک عشق رسول ہے جس کی بنیاد پر یہ چلتا پھرتا چل رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اچھا میں آپ کی یہی بات تھوڑا سا میں اس کو یہاں پہ کٹ کروں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اکانومی نہ کچھ وغیرہ، ہمارے ساتھ جیسے حسن عسکری صاحب بھی بیٹھے ہیں، فلم ڈائریکٹر ماشاءاللہ۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو مسلم دنیا ہے، جو مسلم ممالک میں جو 58% سورسز کی ممالک ہے اور اتنے ریسورسز کے ممالک، مطلب آپ اگر دیکھیں اس پرسنٹیج میں ہونے کے باوجود کہ کوئی بھی اٹھ کر اگر ہمیں ذلیل کر دیتا ہے اور سوائے اگر ہمارے پاس ہماری اپنی گاڑیاں جلانے کے یا دکانیں جلانے کے علاوہ کوئی چارہ پھر نہیں رہ جاتا، آپ کو پتہ، تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی شکریہ۔ پہلے تو جس نے بھی یہ ناپاک جسارت کی ہے، میں آپ کے توسط سے کم از کم اسے موت کی سزا ہونی چاہیے۔ اور جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، جس طرح مولانا نے فرمایا ہے، جو معاشی عدم استحکام ہے، اکنامیکلی ہم جس طرح سے ڈپریشن میں ہیں اور دوسرے بھی، لیکن ہمیں بحیثیت فرد بھی سوچنا ہوگا۔ آج ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ یہ بار بار ہمارے پروٹیسٹ کرنے کے باوجود یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی ناروے میں ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں، ٹھیک ہے حکومتی سطح پہ تو ہے، لیکن انڈیویجولی بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے کردار کی ایسی کون سی کمزوری ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم جو احکامات الہیہ ہیں ان پہ ہم کتنے کاربند ہیں، ہم کہاں کہاں نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کتنے گستاخ ہو رہے ہیں۔ نافرمانی بھی تو ایک گستاخی ہے۔ ہم بھی تو اپنے جو اعمال ہیں ان کو اپنا درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں۔ ہم آج ایک ہوئے، یہ ایک بڑا ہی اچھا موقع ہے۔ ایک ہمیں بدقسمتی ہے کہ اس حوالے سے ہم بیٹھے ہیں، ایک ناپاک جسارت کی ہے کسی نے، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا بحیثیت قوم کے کہ ہم کب ایک ہوں گے، کس طرح سے۔ وہ ہماری اس کمزوری سے بھی تو ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مولانا نے جس طرح سے فرمایا ہے وہ بالکل انہوں نے درست فرمایا ہے کہ، اور یہ جو عالم اسلام میں جو ایک ہے امن تباہ کرنے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی، پورے بے شک بالکل امن جو ہے، یہی ایک سازش لگتی ہے جی بالکل ایک سازش بلکہ ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ پروفیسر طالب محسن صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے حسن عسکری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں خود بھی کیونکہ اس طرح سے اپنے ایمان کو شو نہیں کر پاتے جس طرح سے ایک احترام اور عزت ہم اپنی زبان سے شو کرتے ہیں نبی پاک کے لیے، ہمارے عمل میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو کیا ہمارا وہ عمل جو ہے اس کی کوئی کمی ہے کہ اسی کے باعث ایز اے امہ ہم اتنے بکھرے ہوئے ہیں، اتنے معتوب ہیں، اور کوئی بھی ہمیں اٹھ کر یوں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، خوار کر رہا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہے، اور ہم وہی اسی طرح ہماری جیسے حکومتیں اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا اپیلز کر رہی ہیں، اور صرف ہماری حکومت نہیں بلکہ پوری دنیا کی اگر آپ حکومت کو دیکھ لیں تو اتنی اخلاقی جرات ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں باقاعدہ ایک سخت قسم کا ایک میسج دے سکیں۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا دیکھیں، اس میں میں ایک اور زاویے سے اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں یہود کا زوال زیر بحث ہے، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی۔ تو قرآن مجید نے یہ بار بار کہا ہے کہ تمہارے اوپر جو رسوائی کا عذاب ہے اس کے پیچھے تمہاری نافرمانیاں ہیں، تمہارا خدا کے پیغمبروں کے پیغام سے دور ہونا ہے، تم نے چونکہ اس کو نہیں قبول کیا، اس کو نہیں مانتے ہو اور اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہو، اس لیے خدا کی طرف سے تمہارے اوپر رسوائی کا، خزی کا عذاب نافذ ہے۔ تو یہی معاملہ لگتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایک رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی رسوائی ہے۔ جیسے میرے باپ کو گالی دے تو میرے لیے رسوائی کا موقع ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کے بارے میں جس طرح کہ انہوں نے حرکت کی ہے وہ میرے لیے رسوائی کا موقع ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ مجھے اس پر رسپانس کیا کرنا ہے. اور جیسے اگر ہم اپنی پچھلی ہسٹری کو بھی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غزوہ بدر ہوئی تو بیٹا باپ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا, بھائی بھائی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا, صرف اس لیے کہ اسلام کے لیے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آج ہم اس لیول پر ہمارا انتخاب ہو چکا ہے کہ ہم اتنا گر چکے ہیں کہ اگر ہمارے قائد کو یا ہمارے پیرنٹس کو کوئی بات کرے تو ہم لاشوں پہ لاشیں گرا دیتے ہیں, کچھ بھی کر دیتے ہیں. لیکن آقائے دو جہان کے لیے اگر کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے سمپلی کہ میں اس چیز کو کیسے آپ تک پہنچاؤں. دیکھیں غصہ اتنا ہی شدید ہے پوری امت مسلمہ اور ہونا چاہیے. ہمارا جذبہ, ہمارا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اتنے ہی زیادہ جذبات کو محسوس کریں اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سارا کچھ کہیں ہمارے انہی جذبات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا, یعنی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا. اس وقت دیکھیں امریکہ میں سیاسی صورتحال بالکل وہاں ہے, مسلمان ممالک کے خاص حالات ہیں, ہم ایک جنگ میں پچھلے 30 سال سے پھنسے ہوئے ہیں. تو ان سارے مناظر میں اس سے کوئی فائدہ اٹھانا تو پیش نظر نہیں ہے کہ مسلمان مزید عدم استحکام کا شکار ہوں, مزید ان کی آپس میں اور ان کی حکومتوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں اس زور کے ساتھ اس کاز کے پیچھے نہیں کھڑی نظر آتی. بالکل. تو اس کے کچھ زمینی حقائق ہیں نا, ان کے کچھ مسائل ہیں, ان کے پیش نظر کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ جرت نہیں دکھا پا رہی. تو ہم بحیثیت امت اپنے حکمرانوں میں وہ جرت کیوں نہیں پیدا کر پاتے؟ یعنی ہمارا بحیثیت امت کیا قصور ہے کہ ہم اتنے بزدل حکمرانوں کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں یا اتنے کمزور حکمرانوں کے ساتھ جینے پر مجبور ہیں؟ امت کی حیثیت سے ہم کیوں اکٹھے نہیں ہیں, ہم کیوں بکھرے ہوئے ہیں, ہم اتنے دنیا پرست کیوں ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے الگ الگ مفادات ہیں؟ روس آپ کے بالکل ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میں یہیں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گی. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پہ اور بھی مہمان موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھائیں گے. آج پورا پاکستان جو ہے یوم عشق رسول, بلکہ پورا پاکستان ہی میں کہوں گی کہ پوری امت مسلمہ یوم عشق رسول جو ہے وہ منا رہا ہے. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہم اپنے اسی غیرت کو قائم رکھ سکیں اور شاید یہی جھٹکا ہمیں جگانے میں کامیاب ہو جائے. میرا تو ایک خیر میں اسی اپنے نظریے کو آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی اور آپ سے ایک وقفہ درکار لوں گی. اس کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ہم یہاں پہ مزید مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رہیے گا میرے ساتھ. ویلکم بیک. میرے سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ سیدہ عشرت ضمیر صاحبہ جی تشریف رکھتی ہیں. ذرا میں آپ سے بھی بات کا سلسلہ بڑھانا چاہوں گی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو مسلمانوں میں ایک بار غیرت جاگ گئی ہے, کیا یہ جاگتی رہے گی اور مسلمانوں کو اس غفلت سے جگا سکے گی, یا پھر ہم وہی کچھ دن ظاہر توڑ پھوڑ اور پھر ہنگامہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم سب کچھ بھول جائیں گے اور اپنی بھٹکی ہوئی دنیا میں واپس چلے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ان تمام دشمنوں پر اپنی طرف سے بے شمار تبرہ اور لعنت بھیجتی ہوں جنہوں نے یہ ایسی جسارت کی. اور یہ ایسی جسارت صرف پہلی مرتبہ نہیں ہوئی, زمانے رسالت سے اس کا آغاز ہے. ایسے جتنی گھٹیا حرکت ہے ان کی یقین کریں کہ یہ لعنت بھی چھوٹی لگتی ہے. بے شک بالکل. الفاظ نہیں مل پاتے کہ ان کے لیے کیا الفاظ اور جوڑ کے پھر یہ کہنا کہ یہ کام ایک خاص مخصوص لابی کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ہر 2 ماہ 4 ماہ 8 ماہ کے بعد یورپ کی طرف سے خصوصاً مسلمان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, حملے کیے جاتے ہیں, بار بار حملے کیے جاتے ہیں. اور ان حملوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں صرف نعرے لگاتے ہیں, نعروں پہ اکتفا کرتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں. اور سیاسی جماعتوں کی خاموشی آپ دیکھ لیں. اسی چیز کو اقبال نے بہت پہلے دیکھا تھا اور بیان کیا تھا, اور اقبال نے اسی حالات کے لیے کہا تھا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. کیا بات ہے جی.
اقبال اس میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں، اچھے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ماحول ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، باہر کچھ بھی ہو، دیکھ تیرے آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسے یہود و نصر کی سازشیں جو ہے تیرے اوپر سر میں ڈلا رہی ہیں. اور امت مسلمہ کی سب سے افسوسناک بات ہی یہی ہے کہ دشمن مکمل بیدار ہے. ہمارا دشمن روز ازل سے میدان میں اسلحہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن تمام مسلمان جو ہے وہ فرقہ بازی میں تقسیم ہوئے ہوئے ہیں، تفرقے میں آئے ہوئے ہیں، اور اتنی بے حسی ہے کہ اپنے کھیل تماشے میں مصروف ہیں. اور یہ وہ بے حسی ہے جس نے اسے اتنی جسارت کرنے کا موقع دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں کسی فرد کا، اگر کسی فرد واحد کا کام ہے، جس کا بھی کام ہے، انہیں چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کے اسے حوالے کر دے. یہ پھر عاشقان رسول کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور کیسا سلوک کریں گے. قرآن نے تو واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے سورہ فاتر میں، فَلِلَّهِ عزت جمیعہ، ساری عزتیں خدا کے لیے ہیں. یا عزتیں خدا کے لیے ہیں یا خدا کے رسول کے لیے ہیں. پوری کائنات ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلق ہوئی، اور اگر اتنی جسارت بھی ملی ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے اپنے کردار کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ ہم نے صحیح معنوں میں رسالت کو نہیں پہچانا. اگر آپ اس لمحہ فکریہ میں غور کریں تو دشمن رسول کو پہچان رہا ہے لیکن اپنے رسول کو نہیں پہچان رہے، کیونکہ سب سے پہلے اپنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول کون تھے. وہ مجسمہ اخلاق، بے مثال امانت دار. اس کے بعد وہ کہاں آئے؟ کفر و شرک کی گڑھ میں، جہاں جہالت بھی تھی، فرقہ بازی بھی تھی، وہاں پر رسالت آئی. اور پھر ان جاہلوں کے درمیان میں، ان مشرکوں کے درمیان میں، اس فرقہ بازی کے درمیان میں آپ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اسلام کو کا پرچم بلند کیا. پھر ان کے ساتھ کون تھے؟ ان کے گرد کون لوگ تھے؟ ان کے گرد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی عورت تھی، حضرت علی علیہ السلام جیسے مرد تھے، صاحب طہارت، صاحب جرت، صاحب شجاعت، صاحب ثروت. اور نور ایمان سے پہلے ہی ان کے اندر آثار بزرگی موجود تھے. پھر یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ رسول کی فکر کیا تھی. ان کی تمام فکر قرآن افکار قرآنی تھے، قرآن سے وہ گفتگو کرتے تھے. وہ کس چیز پہ اٹل رہتے تھے؟ رسالت، سچائی پہ اٹل رہتی تھی. اور کبھی رسول خدا نے کسی سے مادیات کا وعدہ نہیں کیا تھا، مادی اشیاءوں کا وعدہ نہیں کیا تھا. اور اگر آپ ایک منٹ اور دیں، میں صرف بات کو کمپلیٹ کر لوں. مادی اشیاء کا وعدہ نہیں کیا تھا، اور نہ دھوکے سے آپ نے تبلیغ کی. اور پھر اس سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں کس طرح کے لوگ مخلص مجاہد ملے؟ انہیں سلیمان فارسی جیسے لوگ ملے اس تربیت سے، ابو ذر ملے، مقداد ملے، حضرت بلال حبشی ملے. یہ چیزیں تھی جو رسالت نے ہمیں سکھائی. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دوسرے ان کو حاصل کرنا چاہا، پکڑا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، مسلمانوں میں فرقہ بازی آ گئی. آج ہم نے رسول نے مادیت کا وعدہ نہیں کیا، سب مادیت کے پیچھے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کمزور کر رہی ہیں، جبکہ مسلمان مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اور وہ کبھی سب سے بڑی مسلمان کی جو سب سے بڑی پاور ہے وہ غیرت ہے. جب تک مسلمان غیور ہے کوئی اس کے دروازے پہ دستک نہیں دے سکتا، ہاتھ نہیں رکھ سکتا اس کے دروازے پر. آپ کی اسی بات کے ساتھ میں ایک دعا کہنا چاہوں گی کہ ہماری سب کی بلکہ دعا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت اب کم سے کم جاگ جائے، کیونکہ اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو شاید دوبارہ ہمیں اب کوئی اور موقع نہیں ملے گا اپنی غیرتوں کو جگانے کا. خیر، اسی بات کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گی. اس کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو پھر اور بھی مہمان ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے، تو رہیے گا میرے ساتھ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ یہاں ایک نہایت ہی سینئر تجزیہ نگار الطاف حسن قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں آپ سے بہت چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں اس پورے سینیریو میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو تو اس موضوع پر ہمارے دوست احباب نے کی ہے اور وہ بڑی پرمغز گفتگو کی ہے، لیکن آج کے حوالے سے جو بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے
وہ تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے عوام نے آج ایک دن مختص کیا ہے عشق رسول کے اظہار کے لیے اور تحفظ حرمت رسول کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور یہ ایک پیغام ہے کہ ہم اس مسئلے پر سب یکجا ہیں اور سب درد محسوس کر رہے ہیں شدت کے ساتھ، بے شک، جو کچھ امت مسلمہ کے ساتھ ہوا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس چیز کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں اور کئی پہلو سامنے آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں ان سب میں بڑی صداقت پائی جاتی ہے، مگر اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہماری تمام جو اقتصادی، معاشی اور سیاسی انتشار جس میں ہم مبتلا ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ عوام کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہے جس طرح ان کو دینا چاہیے. اس کے باوجود اسلام کی طاقت مغرب میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو مستشرقین تھے جو کئی صدیوں سے اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے، ان کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک تو قرآن حکیم جو ایک ایسی کتاب ہے، الہامی کتاب جو محفوظ ہے، ایک تو کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ وہ صحیح شکل میں اب موجود نہیں. قرآن پر بار بار حملے مستشرقین نے کیے، کتابیں لکھی اور یہ تعصب پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ الہامی کتاب محفوظ نہیں ہے. دوسری بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں ایسی چیزیں لکھتے رہے کہ ان کا جو عزت احترام مسلمانوں کے دلوں میں ہے، یہ تمام دنیا کے اندر وہ چونکہ ان کے رہنما ہیں ان کی اس حیثیت کو متنازع بنایا جائے. تیسری یہ بات انہوں نے کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ اسلام جو ہے وہ اپنی اخلاقی بزرگی اور اخلاقی اور تعلیم کی جو قوت اس کی بجائے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. تو یہ کام مستشرقین صدیوں سے کر رہے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ ان مستشرقین کو اب کافی شکست ہو گئی ہے اور ایک چھوٹا سا طبقہ باقی رہ گیا ہے جو اس فتنہ پروری کو آگے بڑھا رہا ہے. اب آپ لیکن دیکھیں سر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک چھوٹا سا جو گروہ ہے جو نہیں مانتے ہیں all that، مگر جیسے اگر امریکنز نے ایک مووی بنائی تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا. جیسے بہت سی سوشل ویب سائٹس ہیں جیسے یوٹیوب ہو گیا and all that اور ساری باقی نیٹ کی اور سروسز، تو پورے لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ اس کو اپنے سائٹ سے ہٹا دیں، نیٹ سے ہٹا دیں، مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے. دیکھیے وہ ایک دوسری بحث ہے. اچھا، اور یہی مہم چلتے چلتے امریکہ سے فرانس پر بھی آ گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے کہ بات یہ ہے، مجھے تو اسلام کی قوت کا احساس ہو رہا ہے اور مغرب جو ہے وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ ہے، اور اس میں ایک گروہ ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ اسلام جو یورپ میں اور امریکہ میں تمام دنیا میں، دیکھیں نا اس دفعہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ آسٹریلیا میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا جس کا آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے. اس کا مطلب مسلمان جو ہیں اب آسٹریلیا میں بھی پہنچ گئے ہیں، برطانیہ میں پہنچ گئے، امریکہ میں بھی پہنچ گئے، یورپ میں بھی پہنچ گئے اور وہاں مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ نے وہ کلپس دیکھی ہوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کتنی ٹائٹ سیکیورٹی میں یہ مظاہرہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیش قدمی جاری ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ طبقہ جو نہیں چاہتا کہ اسلام ہمارے گھروں تک پہنچے، ہمارے دلوں تک پہنچے، ہمارے ذہنوں تک پہنچے، وہ اس کے خلاف میرا خیال یہ کہ پوری دنیا کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو اس مضمون کام میں لگے ہوئے. ساری دنیا کو ٹارگٹ کریں گے تو جس طرح ہمارا پہلا اشر ہوا اس طرح اب ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک جذباتی اظہار کچھ عرصے تک کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کا مستقل سد باب کیسے ہو سکتا ہے. اصل تو سوچنے والی بات یہ ہے، یہ بات کہ بھی وہ تو دیکھیے نا وہ تو کر رہے ہیں، اور وہ کچھ طبقہ، چھوٹا طبقہ ہے، صہیونی طبقہ ہے، کچھ قبطی طبقہ ہے جو ایک مل کر یہ کوشش کر رہا ہے. تو بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو اب ہے اب جنگ لڑنی چاہیے، یہ دنیا اب خیالات کی دنیا ہے، یہ آئیڈیاز کی دنیا ہے. یہ لیکن ہتھیاروں کی جنگ سے پہلے تو
آپ کو اپنے اندر ایک جنگ لڑنی ہے نا، وہ بھی ہے، سب سے وہ پہلے تو تو اپنے اندر لڑنے کے لیے اپنے اندر کی اس غلاظت کو بھی تو ختم کرنا ہے نا. غلطہ بحث ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ ہم پر حملے کر رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی قوم کی سطح پر، امہ کی سطح پر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں تمام جو انٹلیکچوئلز ہیں، علماء ہیں، ان کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ میڈیا ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے وہ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہم اس میں ان سے سبقت لے جائیں. وہ تو ہم یہ کام کر نہیں رہے. نہ میڈیا ٹیکنالوجی میں ہم ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں، نہ ایسے دانشور پیدا کر رہے ہیں، نہ ایسے اسکالر پیدا کر رہے ہیں جو ان کی واہیات باتوں کا عقلی دلیل سے بات کرے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو باہر کی دنیا ہے، خود امریکہ، وہاں بھی اسلام کو قبول کرنے کی جو فضا پہلے سے بہت بہتر ہے. اگر ہم ان کی دلیل سے بات کریں، ان کو بات سمجھائیں، ان کو سارا تاریخی پس منظر بتائیں، ان کی زبان میں بات کریں، ان کی ایڈیم میں بات کریں، مجھے یقین ہے کہ اسلام جتنی تیزی سے اب پھیل رہا ہے اور پھیلے گا، اتنا پہلے کبھی نہیں پھیلا تھا. بے شک اس کے لیے ہمیں اب تحقیق کرنی چاہیے. ہمیں جو میڈیا کا ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، ایسے دانشور پیدا کرنے چاہیے جو ان سے ڈائیلاگ کر سکے اور وہاں کی رائے عامہ کو متاثر کر سکے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بھی تباہی کا باعث بن رہا ہے. بے شک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. اچھا، اور دیکھیں یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ 9/11 کے بعد اگر کسی بھی مذہب کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے تو وہ اسلام ہے. یورپ اور امریکہ میں اگر 9/11 سے پہلے جتنے بھی مسلمان کے ساتھ بات کریں، ان کی زبان میں بات کریں، میڈیا کو ڈیولپ کریں، اسکالر پیدا کریں، ان سے ڈائیلاگ کریں، وہاں کی دنیا کو بتائیں کہ یہ تو بھئی تم جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تو تمہاری تباہی کا سامان ہے، تمام دنیا سے تم کو کاٹ دے گا. یہ مسلمان جو ہے، یہ 1.5 ارب مسلمان جو ہے، اس میں بہت صلاحیت ہے. ان سے آپ کٹ جائیں گے تو آپ کا بہت سا مستقبل تاریخ ہو جائے. انہیں آپ سمجھائیں گے تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو ایک تصور ہے جس کو وہ آزادی اظہار کہتے ہیں، ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. وہ یہ سارا کام آزادی اظہار کے نام پر کر رہے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ یہ پیر آصف علی گیلانی صاحب بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. سر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی ہم سارے یہی بات کر رہے تھے کہ عوام قوم جو ہے ہماری، اس میں تو وہ غیرت آج بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن ہمارے جو مسلم امہ کے لیڈران ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا، یہ تو ایک بیسک ذمہ داری لیڈر کی ہوتی ہے، ملکوں کے حکومتی نگران لوگوں کی ہوتی ہے نا، کہ وہ دنیا بھر میں ہمارے ملک کو، ہمارے مسلمانوں کو اس طرح سے سامنے لے کر اس طرح سے پیش کرے کہ کسی کی اس طرح کی جرت ہی نہ ہو کوئی ایسی حرکت کرے. اب یہاں پر اتنا بڑا سہاں گزر گیا، اب حکومتوں کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو ہلکا سا احتجاج تک نہیں کیا گیا، بلکہ الٹا ان کی ایمبیسیز کی حفاظت کے چکر میں لگی ہوئی اپنی عوام کو لاٹھیاں ماری جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ لیڈر تھوڑے ہیں، لوڈر زیادہ ہیں. پارٹی جسے کہتے ہیں لوڈر. لیڈر عالم اسلام میں کوئی نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ کا ثبوت موجودہ حکومت نے، حکمرانوں نے دیا ہے آج کا دن رکھ کے یوم عشق رسول. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ بہت زیادہ تحسین کے قابل ہے، جنہوں نے 65 اسلامی ممالک سے پہلی بار یہ دن رکھا ہے. میں سلام کرتا ہوں اس حکومت کو، یہ بہت بڑا کام ہے، اور کم از کم عاشقان رسول کے دل پہ یہ بہت بڑا ایک پھمبا رکھا ہے جو ہمارے زخمی اور یہ خوش آئین اقدام ہے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، فلم کا جواب فلم ہے جی. فلم کا جواب یہ مظاہرے نہیں ہے. مظاہرے کرنا تو ہمارا ایمانی حق ہے، وہ کریں، لیکن مظاہرے اسلامی ممالک میں سے دیکھیں سب سے بہترین مظاہرہ کون کرتا ہے، تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ خاتم رسول سلمان رشدی کے خلاف تمام اسلامی ممالک سے ایک واحد ملک ایران تھا جس نے طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے احتجاج کیا جائے، اور احتجاج ایسا کہ پتہ بھی درخت کا نہیں ٹوٹا. بجا. دوسری بات، تیسری بات یہ فلم، یہ بقار صاحب نے بہت اچھی کی، حسن عسکری صاحب نے اور پروفیسر نے بہت اچھے، اور میری بشیرہ نے تو کمال کر دی، اور ہمارے استاد ہیں الطاف حسن قریشی صاحب، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. دیکھیں فلم کا جواب فلم ہے. فلم کون بنائے گا؟ یہ اس وقت 2 جینیس لیجنڈ ہستیاں آپ کے پاس موجود ہیں، جناب حسن عسکری صاحب اور پرویز کلیم صاحب.
اس کا جواب آپ لکھیں, اسکرپٹ پرویز کریم لکھیں اور ڈائریکشن ان کی ہو, اس کو انٹرنیٹ پہ چھوڑیں, آزادی صحافت ہی صحیح کہ یہ ہے. لیکن وقار نے بات ٹھیک کی, اسلام دو ہے, ایک پولیٹیکل اسلام ہے اور ایک نبوت والا اسلام. نبوت والے اسلام کا سرپرسٹ لکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں پھیلے گا, اور اسلام اور پھیلے گا. اسلام کسی مولوی نے نہیں پھیلایا, انہوں نے خود پڑھا ہے, تحقیق کی ہے, قرآن بولا ہے. جو پولیٹیکل اسلام کی کتابیں ہیں, اور اسلام معاف کیجیے, اس میں یہ سب کچھ ہے. یہ سارا جو کچھ لے رہا ہے سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین, جان ٹیری, یہ جو فلمیں بن رہی ہیں, یہ راج پال نے جو لکھی تھیں, یہ باہر سے کوئی سکرپٹ نہیں آیا. یہ ہم مجرم ہے خود مسلمان. برنارڈ شاہ نے کہا تھا کوئی دشمن نہیں ہے مسلمانوں کا, یہ مسلمان ہی سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ پڑھیں اپنی کتابیں, مشہور نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. یہ کسی نے لکھوائی ہیں. اور بلکہ کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, آج کل کے حالات دیکھ لیں, خبریں اٹھا کے دیکھ لیں. آپ اتنی اچھی اینکر ہیں اور اتنے گہرے سوالات کر رہی ہیں, مجھے جیسا جاہل تو ان کا جواب بھی نہیں دے پا رہا. بات یہ ہے کہ حکومت جو بنی پہلی حضور کے بعد, وہ تھی یزید کی حکومت, جو 3 سال 2 ماہ 4 دن چلی. اس کے بعد مروان آیا جو گستاخ رسول تھا, اس کے دور میں جو لٹریچر چھپا وہ پڑھیں. مروان کے بعد عبد الملک بن مروان 25 سال حکمران رہا. آپ اس دور میں جو کتابیں چھپیں, جو حدیثیں چھپیں, جو باتیں چھپیں وہ پڑھیں. اس کے بعد اس کا بیٹا شام بن عبد الملک 8 سال 9 ماہ 6 دن رہا. کتابیں پڑھیں, وہ لٹریچر پڑھیں. اس کے بعد اس کا بھائی یزید بن عبد الملک 9 سال وہ رہا. پھر اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک 11 سال وہ رہا. پھر آیا ولید بن عبد الملک 16.5 سال رہا. پھر عمر بن عبدالعزیز. بابا جہاں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں وہ جو ہوئی ہیں, اور علی جیسی شخصیت جس کے رسول سے ایک کزن تھے, دوسرا صحابی تھے, تیسرا خلفائے راشدین میں سے تھے, پھر رسول کے داماد تھے, 70 سال تک خطبے دیتے رہے, ان کے خلاف گالی گلوچ کرتے رہے ہیں. یہ تو خدا بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز کا, جس نے بند کرا دیا. 110 سال میں جو بنو امیہ کا دور ہے, یزید سے لے کے حمار مروان ابن حمار تک, وہ پڑھیں تو صحیح, پھر پتہ چلے. بنو امیہ کی پوری وہ جو پیڑھی تھی وہ تو یوں تھی کہ انہوں نے اپنے چیزیں وہاں سے آئی ہیں. اب مولوی پڑھتا تو ہے کوئی نہیں. اب اس کے بعد آ گیا صفا کے بعد منصور دوانکی, پھر اس کے بعد ہادی, مہدی, ہارون رشید, مامون رشید, معتدل باللہ, مستعین باللہ, مستقیم باللہ, منصور باللہ, متوکل باللہ. یہ 650 سال کا پڑھیں آپ کیا لکھا اس میں. اسلام کی دھجیاں اگاڑ دی ان لوگوں نے, اور یہ سارا لٹریچر وہاں سے آیا. لیکن کوئی بولے گا نہیں, ہم مسلط کوش ہیں, ہم خود گستاخی کے مرتکب ہیں. پھر ہم احتجاج کرتے ہیں تو اپنی چیزیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں. بابا ان کی بہت سی پروڈکٹ ہیں, نہ پیو, نہ استعمال کرو. یہ ایک عجیب ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کے لیے اگر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جس کی گاڑی ہم توڑے ہیں, وہ جس کی دکان ہم جلا رہے ہیں, وہ تو ہم سے زیادہ عاشق رسول ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے آگے ہو احتجاج میں. بی بی صاحبہ, اصل بات یہ ہے کہ پولیٹکس, الیکشن آ رہے ہیں, اس میں پولیٹکس کچھ بھی دل سے نہیں ہے. اگر دل سے کریں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور سارے یہودیوں کو بھی برا نہ کہیں, سارے عیسائیوں کو بھی برا نہ کہیں, سارے ہندوؤں کو بھی برا نہ کہیں. یہ چند شیطان ہیں, اس میں تو مسلمان بھی خریدے جاتے ہیں. سب کو نہیں آپ کہہ سکتے. میں نے بہت سے یہودیوں کو دیکھا ہے, بہت اچھے ہیں. عیسائی میجورٹی بہت اچھی ہے, ہندو بہت اچھے ہیں. اسی طرح بلکہ اگر عیسائیوں کی بات کریں تو میں بلکہ اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایون عیسائیوں کو ہم بدنام کر رہے ہیں. یہ حرکتیں عیسائی بھی نہیں کر رہے, کیونکہ اسی گروپ میں آپ دیکھیں اسی گروپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس کس طرح کے خاکے بنائے گئے, اور ان کے بارے میں بھی کہانیاں لکھی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس کس قسم کی کہانیاں لکھی گئی, کیسے کیسے ان کے بارے میں بھی, اور خاکے بھی ان کے لیے بنائے گئے. تو یہ واقعی کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے, یہ شیاطین ہیں, بالکل شیطان کے بھی باپ ہیں. بالکل. اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے. وقفے کے بعد ہم آپ کی بات کے ساتھ دوبارہ جوائن کریں گے. رہیے گا میرے ساتھ پلیز. ویلکم بیک.
ہمارے ساتھ پرویز کلیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جو کہ ایک رائٹر بھی ہیں، فلم رائٹر ہیں، اور ابھی پیر آصف علی گیلانی صاحب سے بھی جو بات ہو رہی تھی تو وہ بھی ایک لنک دے رہے تھے کہ فلم کا جواب فلم ہے. ہم شیرہ صاحبہ اس سے پہلے کہ یہ بات کریں میں ایک بات جی کروں. جی بالکل. حکومت جہاں لاکھوں پیسے خرچ کر رہی ہے، کروڑوں، آج کے دن اسی ٹی وی سے سبق لیتے ہوئے اور آپ کے بہترین اینکر پرسن ہونے کے نتیجے میں اس پوائنٹ کو نوٹ کرے کہ کوئی بجٹ مقرر کرے اور حسن عصری کو ڈائریکشن دے اور ان کے لکھیں. کیا بات. خدا کی قسم اس فلم کا جواب اور اسلام پھیلے گا. الطاف حسن قریشی ٹھیک کہہ رہے، یہ پھیلائیں. کتاب کا جواب کتاب ہے. سلمان رشدی کی کتاب کا کسی نے لکھا نہیں، احتجاج ہو رہا ہے. تسلیمہ نسرین کی کتاب کا جواب نہیں لکھا، جواب ہو رہا ہے. تو یہ جواب دینا ہے. ہمارے پاس لوگ ہیں، میڈیا کا دور ہے، اب میڈیا ہی چلے گا، کچھ نہیں چلے گا. ہم نے اپنا میڈیا برباد کر دیا بالکل اس لیے کہ یہ غیر اسلامی ہے، حسن عسکری غیر اسلامی ہے. بابا میڈیا چلے گا. آپ کی بات کو کلیئر کرنا چاہوں گی. جب وہ میڈیا وار کر سکتے ہیں تو ہم میڈیا وار کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے جواب میں ہم بھی کر سکتے ہیں. کر دی بالی سے ڈرتے ہوئے. جی فحاشی پھیل رہی ہے، یہ پھیل رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں. بہت خوب، بہت. اب میں اسی بات کا جواب بلکہ آپ سے پرویز صاحب لینا چاہوں گی کہ جب وہ میڈیا وار کریں تو ہم میڈیا وار کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اسی کو اپنے سامنے رکھیں میڈیا وار کو تو ہم کس طرح سے کیا کریں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام جو یہاں ابھی بات کر چکے، میں ان سب سے اجازت کے ساتھ ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں. بات یہ ہے جی. وفائے محمد اور عشق محمد اصل میں بنیادی چیز ہے. یہ قابل مذمت ہے. سب سے پہلے تو میں اس کا یہ اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حرکت اس ملاؤن نے کی وہ کسی ایک گروپ کی حرکت ہے. اس حرکت پہ میں انہیں بہت قابل مذمت سمجھتا ہوں. اور جتنا یہ پروٹیسٹ جو جس ہم کیفیت میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے چہروں پہ بھی احتجاج لکھا ہوا ہے اور ہمارے دل جو ہیں وہ بھی احتجاجی دھڑکنوں سے اس وقت دھڑک رہے ہیں. ہم نے کالی پٹی جو باندھی ہے یہاں باندھی ہوئی ہیں، ہمارے سارے یہاں اور مہمان لوگوں نے کالی ہمارے دل بھی جو ہے نا احتجاج کے لیے، بیوی جو ہمارے دل ہے نا وہ بھی آج جو دھڑک رہے ہیں نا ان میں بھی احتجاج ہے. بالکل. بات یہ محسوسات اور احساسات کی ہوتی ہے، آپ فیل کتنا کرتے ہیں. بے شک. ہماری قوم جو اس وقت منحصر قوم جو ہے اس کی جو کیفیات ہیں، آپ ذرا اس پہ ذرا غور کریں. ابھی میرے پروفیسر صاحب نے بھی ابھی کہا بڑا اچھا اس پہ. نو ڈاؤٹ ہم میں تو کج تلاش کرنا ہے ہی، ہمیں ضروری ہے کہ اپنی تلاشی پہلے لی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جس موضوع کو ہم نے آج سامنے رکھا ہوا ہے، یہ جو ہم ایک یوم احتجاج منا رہے ہیں اور یوم عشق رسول میں بیٹھے ہیں، تو اس میں یہ بات ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنی ہے کہ ہمیں سب کو یہاں بھی جو بیٹھے ہیں یہ بھی سب لوگ دانشور ہیں، جیسے الطاف حسن قریشی صاحب جیسے لوگ ہیں، حسن عسکری صاحب ہیں، سیدہ عشرتہ ہیں. تو بات یہ ہے یہ میرے مرشد بیٹھے ہیں گیلانی صاحب، یا کسی ایک سلسلے سے تعلق نہیں، وہ ایک سے نہیں، نہ کسی مسلک سے. یہ اصل میں فرقہ، یہ جو فرقے ہیں نا، یہ اس بنیاد پہ بات نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی تو ابھی آپ نے جو شعر پڑھا اقبال کا، کوئی کہہ رہا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں سندھی ہوں، میں فلانا ہوں. بھائی مسلمان ہو. بات یہ ہے کہ پہلا فرقہ کون سا ہے، پہلا کیا ہے، پہل کیا ہے، وہ ہے مسلمان. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پہ ہمیں متفق ہو کے سوچنا یہ ہے. یہ صرف لمحہ فکری نہیں ہے، چونکہ یہ ذکر تو ہم کر رہے ہیں لیکن ذکر کے ساتھ فکر کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. اور فکر یہ ہے وہ ایک ہی بات جو ابھی الطاف صاحب نے کہی، وہ ہے مکالمہ ڈائلاگ. جی جب تک ہم اویئرنیس نہیں دیں گے، یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے جس کے میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہی ملک کی جو سرمایہ ہے اس کو ہم جو ہے اس کو نیست و نابود کر رہے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہیں. ہمیں کم از کم یہ تو سوچنا ہے کہ ہمیں توڑنا پھوڑنا کیا ہے، ہمیں برائی کا وہ بت توڑنا ہے. ایکچولی بلکہ میں تو آپ کی بات پہ یہ بھی کہوں گی کہ ہم یہ حرکتیں کر کے اپنی املاک کو توڑ پھوڑ کے اپنے کسی بھائی کی گاڑی کو جلاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنا نقصان دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں. وہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں
احتجاج کا بھی ایک طریقہ سلیقہ ہے. مہذب قومیں جب احتجاج کرتی ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے امن کا, پیس کا پیغام دیا. بالکل, بے شک. کیونکہ یہ بات بڑی پولیٹیکل بات ہے اور بڑی یہ سیاسی بات ہے کہ آج تک ہمارے جتنے بھی جید لوگ ہیں جو وہ ممبر پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کسی وقت جذبات میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام اور یہ اور تلوار اور فلاں. نو ڈاؤٹ, جہاں تلوار اٹھانا واجب ہو جائے وہاں تلوار ہی اٹھائی جاتی ہے, لیکن جہاں زبان سے مسئلے حل ہو سکیں ان مسائل کو زبان سے ضرور حل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو فکر ہے آپ کی وہ ذکر کے ساتھ ساتھ فکر بھی جوان ہو. ہم سب کو اپنا فکر جو ہے اسے جوان کرنا ہے. ہمیں عشق رسول میں بالکل دیوانگی کی حد تک چلے جانا ہے, لیکن اس میں بھی ہوش کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. بالکل, اور جب ہم نے ہوش کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو سمجھے کہ ہم نے دشمن کی خواہشوں کو پورا کر دیا, دشمن کے ہاتھ مضبوط کر دیے. بیوی بات یہ ہے کہ حضرت علی بہت سی باتیں ایسی ہوئیں ان کے دور میں جب وہ زندہ تھے. اس عہد کی بات ہو رہی ہے, اس عہد میں بہت سی باتیں ایسی ہوئیں, لیکن کمال یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس بات پہ ایک پیسفل جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک مہم کا آغاز رکھا اور اپنے اندر ایک ایسا ایک امن پسند آدمی سمو کے جو حیدری تلوار ہے, جو ذوالفقار ہے, اس کو میان میں رکھا. حالانکہ وہ تو شیر خدا تھے. آپ کو وہ تو شیر خدا تھے. تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ صلح حدیبیہ دیکھ لیں کس انداز سے وہاں جو ہے مصلحت جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے. سرکار نے ہمیں امن کا پیغام دیا ہے. دین جو ہے ہمارا, جس کو یہ تمام لوگ, یہ جو اس میں آپ جو بھی کہہ لیں, کسی کا بھی نام لے لیں, یہودی بھی آ جاتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, یہ سارے لوگ بے شک یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو اسلام کا چہرہ ہے اسے مسخ کر دیا جائے, کسی بھی طریقے سے جو اسلامی فکر ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ تو وہ چاہ رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے ریئیکشن میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں جو ریئیکٹ کرنا ہے وہ ریئیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں فکر کرنی ہے, ذکر سے زیادہ ہمیں فکر کرنی ہے, ہمیں سوچنا ہے, ہمیں بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہے, مکالمہ کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, ان لوگوں کو بتانا ہے اپنے دشمنوں کو جو دین کے دشمن ہیں, ان کو یہ بتانا ہے کہ بنیادی طور پہ ہم لوگ جو ہیں جو ہمیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ لڑاکے ہیں, ہم جناب یہ کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہم مسلم امہ ہیں اس کی مثال ایک ہجوم سی کی شکل ہے, اور ان لوگوں کو یا ان لوگوں کے لیے ایک کھیل بنا ہوا ہے کہ جب چاہتے ہیں ہلکا سا کوئی سا بھی گستاخانہ عمل کرتے اور اس کے بعد یہ ہجوم جو ہے اپنے آپ کو کاٹنے اور مارنے پر دوڑ جاتا ہے. یہ جو ہجوم ہے نا, اور ہمارے لیڈرز آپ اگر دیکھیں, قوم کیا ہوتی ہے, قوم کا نظریہ ہوتا ہے, قوم نظریات سے بنتی ہے. یہ پاکستان بھی ٹو نیشن تھیوری پہ لیا گیا ہے, نظریات سے لیا گیا ہے. نظریے اپنے جو ہیں وہ ہمارے کمزور ہو چکے ہیں, ہم اپنے نظریات کی حفاظت نہیں کر سکے ہیں. جو لے کے چلے تھے اساس, وہ اساس ہم سے چھین لیے. وقت نے کہہ لیں, عہد نے کہہ لیں, زمانے نے کہہ لیں. یہ راجپال سے لے کے سلمان رشدی اور یہ ٹیلی تک آپ آ جائیں, یہ فلم میکر ہے. تو یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ فلم کا جواب فلم سے دیا جا سکتا ہے. یہ پیر صاحب نے کہا بات یہ ہے, فلم کا جواب فلم سے بھی دیا جا سکتا ہے, فلم کا جواب جو ہے وہ کتاب سے بھی دیا جا سکتا ہے. ہم اسے پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں ہر طریقے سے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم فلم بنائیں تو میں پیر صاحب سے ابھی اس کے بعد یہ ضرور پوچھوں گا کہ پلیز آج اس محفل میں ہمیں اس فلم کا موضوع ضرور دے کے جائیے گا کہ ہم وہ کون سی بات کریں جو ریورس ہو کے ان کو جواب دے سکے, ان کا جواب بن سکے. کیونکہ اگر آپ دکھا رہے ہیں تو پھر وہ تو وار والے جواب ہونے چاہیے. ادھر جاتے ہیں نا, اس طرف جاتے ہیں, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. ایک عام آدمی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں شاید یہ بات آ رہی ہوگی احترام واجب ہے جناب عیسیٰ کا بھی اتنا. دیکھیے وہ پیغمبر ہیں, بالکل ان کو ماننا. اچھا, عام آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ فلم کے بدلے میں جو ہم فلم بنا رہے ہیں کیا ہم ان کے نبیوں کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ ہم تو من حیث مسلمان ہر نبی واجب الاحترام ہے. ہم پہ تو یہ باقاعدہ ہمارا تو دین یہ کہتا ہے کہ تم کسی کے خداؤں کو برا مت کہو, جھوٹے خداؤں کو, مبادا تمہیں تمہارے سچے خدا کو کوئی کہے. اب دیکھو ہمیں تو یہ درس دیا جا رہا ہے, ہمیں احتجاج ضرور کرنا ہے, ہمیں پروٹیسٹ ضرور کرنا ہے, چونکہ شاتم رسول یہ جو توہین کرے واجب القتل ہے ہمارے نزدیک. لیکن
ایک چیز کا ہمیں یہ خیال رکھے کہ جو واجب القتل ہے اسے قتل کرنا ہے۔ بے شک آپ کی بات کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گی۔ آج 15 شہروں میں موبائل فون بند کرنے کا احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑ جائے تو فون سروسز جو ہیں انہیں فی الحال ڈسیبل کر دی ہیں۔ عوام کو میں یہ بتاتی چلوں کہ جن کے فونز نہیں چل رہے وہ پریشان نہ ہوں، شام 6 سے 9 بجے تک یہ سروسز بحال ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد علی وقار صاحب جو ہیں میں ان سے بھی بات کا سلسلہ بڑھاؤں گی، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ میں نے جیسے کہا ہے کہ مجھے درکار ہے، اس کے بعد آپ رہیے میرے ساتھ ہی، جوائن کیجئے اور بات کا سلسلہ یہاں سے پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ علی وقار صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات پروگرام کے شروع میں بھی کی تھی، تو ان سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم پوری مسلم امہ جو ہے پورے قرۂ ارض پہ دیکھ لیجئے کہ ہم ایک بھٹکا ہوا ہجوم ہے۔ آپ ایک اسکالر ہیں، بکس بھی لکھتے ہیں ساتھ ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بھٹکے ہوئے ہجوم کو ایک منظم امت یا ایک منظم قوم ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دو چیزوں کی آپ کے سوال کے ضمن میں وضاحت کرنا چاہوں گا، تو وہ دو چیزیں جب کمپائل ہوں گی تو آپ کے سوال کا جواب بھی پورا ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے عالم مغرب کی طرف سے، ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے، قابل توجہ نقطہ شاہ صاحب، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دوغلی پالیسی کھیلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح میں بعد میں آتا ہوں کہ ہمارا اپنا قصور ہے اور وہ کتنا ہے۔ ہمارے ساتھ دوغلی پالیسی کھیلی جا رہی ہے۔ کیا اس طرح کے ایونٹس کر کے دیکھیں، مسلمان قوم تو وہ غیرت مند اور غیور قوم ہے، کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ کی، کہ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہمارے مطلب گھر کے کسی بندے کو، ہماری بہن کو کوئی گالی دے تو ہم غیرت میں آنے والے لوگ ہیں۔ چاہے جائے کہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسی بات کی جائے جو مطلب ساری محبتیں، ساری عصمتیں، ساری عزتیں، ساری حرمتیں جن کے قدموں پر اور ان کے قدموں کی خاک پر قربان، ہمارے ساتھ دوغلی پالیسی شاہ صاحب یہ کھیلی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنی عوام کو یہ شعور دینا چاہتا ہوں کہ دوغلی پالیسی یہ ہے، ایک طرف اس طرح کے واقعات کیے جا رہے ہیں اور ایک خاص تسلسل کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ جو ہی ایک واقعہ کے ڈانڈے شوشے دبتے ہیں دوسرا رونما ہو جاتا ہے۔ جو ہی 2 3 4 5 سالوں میں جا کر ایک واقعہ ختم ہونے اور اس کی جڑیں کٹنے لگتی ہیں، ختم ہونے لگتا ہے اور وہ عوام کے قلوب و اذان سے ختم ہونے لگتا ہے، تو پھر دوسرا کوئی نہ کوئی واقعہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جذبات بھڑکتے ہیں مسلمانوں کے، یہ فطری عمل ہے۔ اب ہر مسلمان، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، کسی کے جذبات کا کوئی لیول ہے، کسی کے اظہار کا کوئی لیول ہے، کوئی عالم ہے، کوئی سمجھ جاتا ہے، کوئی صاحب فکر ہے، صاحب فہم ہے، صاحب تدبر ہے، سمجھ جاتے ہیں۔ بعض پھر اٹھتے ہیں اور پھر عجیب و غریب کی حرکات مسلمانوں سے ہوتی ہیں اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ ان کے اندر وہ ضبط نہیں ہے، وہ جذب نہیں ہے۔ وہ جب یہ بات سنتے ہیں تو ان سے یہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکات ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات بھڑکیں، ہماری الٹی سیدھی مطلب ہمارے سے اس طرح کی حرکات ہوں، پھر ہم پر دہشت گردی کا ٹائٹل چسپاں کیا جائے، جو کہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات۔ اب آپ میں سوری آپ کی بات یہاں پہ تھوڑی سی کاٹوں گی کہ جیسے جس طرح مسلمانوں نے مظاہرہ کیا لیبیا میں جو ان کے ایمبیسڈر ہیں وہ کہ ہمارا سارا کچھ ہو گیا and all that، اور کچھ ایمبیسی میں بھی جو حملے کیے گئے، تو اسی چیز کو بہانہ بناتے تمام مسلم امہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ فوج بھیجنے کا آرڈر دے دیا۔ اب جناب یہ ہے کہ جتنے بھی ایمبیسیز ہیں یا جتنے بھی ان کے ڈپلومیٹک ایریاز ہیں وہاں پر یہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی فوج اور اپنی کمانڈو کو رکھنے کا موقع ملے گا۔ تو باقی آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ دیں گے، یہ سارا کچھ دے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب غیرت کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر سارا کچھ دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی ایسی غیور قوم نہیں ہے، غیرت مند قوم نہیں ہے، ایسی غیور قوم نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ حزب اللہ کے بیچارے وہ 6 7 8 10 ہزار نہتوں کے آگے کیا بڑی بڑی طاقتیں ہیں، کیا حال ہوا ہے ان کا، ایک مہینے تک نہیں رک سکے، مٹی پلیت ہوئی ان لوگوں کی، ایک مہینہ تک 2 سپر پاور سٹے نہیں کر سکیں، ایک مہینہ، اور ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایمانی طاقت۔ مطلب 35 دن میں اسرائیل کی جتنی وہ آرمی، اسرائیل کی مٹی پلیت کر کے رکھ دیا 3 اسلامی راستوں کو مطلب شکست دے دی۔ میں آپ کو فائنینشیل ایک اگر اس کا انالیسس دوں، 35 دن میں ایک سول گروپ کو توڑ کر بھی تو رکھ دیا۔ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے
کوئی ایک کسی بھی ایک ایکٹیویٹی میں جو 1 مہینے یا 35 دنوں پر محیط ہو، اسرائیل کو اتنا بڑا لاس نہیں ہو جتنا اس میں حزب اللہ کی جنگ میں ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان کو ڈر بھی ہے، ساری باتیں اکٹھی ہیں، تو یہ جذبات کو بھڑکا کر یہ اس طرح کی چیزیں ہم سے کروانا چاہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پورے فہم تدبر کے ساتھ دیکھیں، دوغلی پالیسی کا دوسرا اینگل دیکھیں. امریکہ کا جو اپنا آئین ہے، ٹھیک ہے، جو کانسٹیٹیوشن امریکہ، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک شخص اگر کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی جس سے اونلی 1% فیلنگز آف 1% ڈسٹرب ہوں، ایکسپریشن آف 1% اس کو افیکٹ ہو، تو وہ کام امریکہ میں کرنا اللیگل ہے. اب کہاں ایک بندے کے گرفت ہے، اس پر سزا ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم اس پر آزادی اظہار کا پردہ ڈال کر جو ہے نا لاکھوں امریکہ میں بھی مسلمان موجود ہیں. یہ بھی ان کی دوغلی پالیسی ہے، جھوٹ ہے. جہاں پہ انہوں نے خود داخل ہونا ہوتا ہے وہاں وہ حکمتوں کا جال بچھا دیتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی بیچارہ اور حرکت کر لے اس کو وہ دہشت گردی میں ڈال دیتے ہیں. اور آپ یہاں سے لے لیں کہ پورے یورپین ریجن میں جو ہے ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنا گناہ عظیم ہے. آپ اسے صرف ڈینائل کر دو کہ آپ کو اسی وقت پکڑ کے مطلب فوراً اندر ڈال دیں کہ سزا ہو جائے گی آپ پر. اسی وقت آزادی اظہار کہاں چلی جاتی ہے؟ مطلب اگر مسلم کے خلاف چیز ہوتی ہے تو ہر کوئی وہی کر رہا ہے. یہی بات ہمارے عوام کو بھی سمجھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، اس ایشو پر آج کے یہ دن جو دیا گیا گورنمنٹ نے، اور اس ایشو پر مسلمانوں کو اور ہمیں کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیٹیگوریکل ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، کل میں ٹی وی چینلز پہ بعض پہ دیکھ رہا تھا، عجیب و غریب لوگوں کے ویوز. آپ جی مطلب سمجھ نہیں آتی کیا کرتے ہیں. آپ جی چھوڑیں ان کو، دفع کریں، لعنت کریں. آپ جناب یہ جو اتنی بات آپ نے ان کے رد میں کرنی ہے وہ رسول اللہ پر درود پڑھ لیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں یہ دو ایسپیکٹ ہے. جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں یزید پر لعنت کی جائے گی. بالکل کی جائے. میری بات سمجھ لیتے ہیں. جی جہاں پر دیکھیں ہم اگنور کرنے والی قوم نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے ساتھ ابوبکر، عمر اور عثمان و علی کے ساتھ داخل ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، تو انہوں نے کیا 360 بت اگنور کر دیے تھے؟ نہیں کیے تھے. ان کو منہ کے بل گرایا تھا، توڑا تھا. ہمارا جو فلسفہ ہے کلمہ طیبہ وہ شروع ہی لا سے ہوتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی. پہلے ہم زمین کی گندگیاں صاف کرتے ہیں، پھر اس پر اللہ کا پاکیزہ بیج بویا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ کیٹیگوریکل ہو جائیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو اللہ کے دشمنوں کی مخالفت لازمی ہوگی، بلکہ اللہ کا ذکر اور اللہ سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، عداوت کی جائے، بیزاری کا اظہار کیا جائے. میں نے عرض کیا ذکر حسین ہوگا تو عداوت خود بخود یزید سے ہوگی، لعنت خود بخود چلی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا تو نمرود پر خود بخود لعنت پھر جائے گی. تو یہ کیٹیگوریکل ہو جائیں ہم. یہ نہیں ہو سکتی دو رخی اپنے اندر سے نکال دیں، منافقت. یہ دو رنگی چال ہے. دو رنگی چھوڑ دیں، اب یک رنگ ہو جائیں، یا موم اور یا پھر سنگ ہو جائیں. ہمارے اندر دو پالیسیاں چل رہی ہیں. اور تیسری بات یہ، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا، اس میں یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کی ہی باتوں کو انہوں نے یہ لیا ہوا ہے. تاریخ اسلام میں ایسی ایسی واقعات ہیں، بنو امیہ کا دور انہوں نے اشارہ کیا، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس طرح کی چیزیں ہیں. اب اس میں قصوروار بھی کون ہے؟ وہ تو نہیں ہے. قصوروار ہم خود ہیں. اب ہونا یہ چاہیے، یہ دیکھا جائے، اب حکومت کی سطح پر یہ ہونا چاہیے، اگر فی الواقع کوئی چاہتا ہے کہ مسلمان جمع ہو جائیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہوں، تو پھر کسی کو علل اعلان کسی بھی مکتب فکر کے اور کسی بھی مقدس شخصیت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سمجھیں یہ وہ دور کیا تھا؟ سمجھ لیں، میری ایک بات ذرا مجھے عرض کرنے دے. وہ بنو امیہ کا دور کیا تھا؟ مولا علی پر، اہل بیت اطہار پر اور اہل بیت کے دوسرے افراد پر اور بعض ضعیف روایتوں میں کہ رسول اللہ پر لوگ تان و تشنیع کرتے تھے. ضعیف نہیں، بڑی مضبوط روایتیں بنائی گئی. رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، مولا علی والی کی بات نہیں کر رہا. تو وہ تان و تشنیع کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ گرفت نہیں تھی. وہ لوگ سننے تھے، مسلمان سمجھتے تھے کہ بس نماز پڑھ لی اور ساری بات ختم ہو گئی. تو یہ بات نہیں ہے. جب تک شخصیات کی حفاظت نہیں ہوگی، یہ شخصیات ہمارا سرمایہ ہیں. آج ہم کیوں رسول اللہ کے لیے یہ سارا کچھ بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو ہمارے ایمان کے پلے کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. بلکہ حدیث آپ جانتی ہیں، اہل علم بھی بیٹھے ہیں، حدیث جو ہوتی ہے ایک اس کی سند ہوتی ہے، ایک اس کا متن ہوتا ہے. اور حدیث کا متن جتنا بھی پرمغز ہو اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک سند متحقق نہ ہو جائے. اور قرآن نے جب بیان توحید کا کیا تو فرمایا کل واللہ احد، آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں. تو لہٰذا کل جو ہے وہ سند ہے اس متن کی جو واللہ احد ہے. تو واللہ احد، ہاں واللہ احد متحقق تب ہوگا جب کل پر ایمان پورا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کل پر جمع ہو جائیں. یہ وہ رسول اللہ تو وہ ہمارے تو وہ عظیم نبی تھے. اور ویسے بھی دیکھیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں یا اہل بیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جیسے گناہگار تو شاید بات ہی نہیں کر سکتے. جی بالکل. میں یہاں تک بات کرتی ہوں کہ ہمارے گھر میں آج کے دور میں اگر میرے باپ کے بارے میں یا میری بہن کے بارے میں
کوئی جیسے آپ بھی پہلے فرما رہے تھے ہم اپنے پرسنل رشتوں کے بارے میں تھوڑی سی بھی کوئی توہین بات کر دے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے. اور سوچنا یہ چاہیے کہ وہ ہستیاں جن کے لیے ہم اپنے رشتوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں جب ان کی تذلیل ہوگی تو ہم کیا کریں گے. خیر اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے, رہیے گا صرف ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ آج ہم ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں, اور اگر ناموس رسالت کی بات ہو رہی تو عاشقان رسول کی بات بہت ضروری ہوتی ہے, اور عاشقان رسول کا ذکر ہو تو غازی شہید دین کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. ایک ایسے ہمارے ہیرو جنہوں نے مطلب کہ ایک مثال, ایک سمبل قائم کر دیا بر صغیر کے لوگوں کے لیے کہ جب جب آپ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے تو تب تک ہم لوگ آئیں گے اور ہم کبھی بھی ایسے گستاخوں کو معاف نہیں کریں گے. اور یہ وہ ہستی تھے کہ جن کا مقدمہ لڑنے والے بانی پاکستان تھے اور جنہیں لحد میں اتارنے والے حکیم الامت تھے. تو آج جب اتنا عرصہ گزر گیا ہے ان کی شہادت کو تو میرا سوال, بلکہ میں طالب صاحب سے بلکہ بات کرنا چاہوں گی کہ اب کیا وجہ ہو گئی ہے کہ آج اسی قائد اعظم کے ملک کی جو لیڈرشپ ہے وہ عوام سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں, ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے لڑ سکیں یا ہم ان سے کوئی بات کر سکیں, تو پلیز آپ خاموش ہو جاؤ, ہلکا سا احتجاج کر لو. آپ کیا کہیں گے ان سب چیزوں کے بارے میں؟ اصل میں دو رخ ہیں جن پر کام ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت عالمی طاقتوں کے ساتھ برسر جنگ ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے, اس کو مان کے اب نہیں رکھتے, لیکن ہمیں اب اپنے آپ سے اگر اب سے اپنی پیوریفیکیشن شروع کر لیں اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ یہ بھی ایک جنگ ہے نا. دیکھیں کہ اپنے آپ کو سدھارنا بھی اسی جنگ کا حصہ ہے. ضروری نہیں کہ ہم صرف بندوقیں لے کر ان پہ چڑھ جائیں, ہم ان کے اوپر حملہ کرنے. آج بھی اگر احساس کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو قوم بنانا ہے تو یہ حکومت ہی کی ذمہ داری اب آگے کچھ ایسا سلسلہ کرے کہ قوم کو لگے کہ ہماری لیڈرشپ ہے. آج تو پوری میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں دو جگہوں پہ تیاری کرنی ہے. ایک جگہ تو وہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ہمیں ڈائلاگ کی سطح پر, علم کی سطح پر اپنے دین کا دفاع بھی کرنا ہے, اس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی دینا ہے اور اس کو پازیٹیولی پیش بھی کرنا ہے اس انداز میں کہ اس وقت کا جو ذہن ہے اس کو قبول کریں, اس کے آگے مسخر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وہ طاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہے جس سے ہم اپنے دشمن کو خوفزدہ رکھیں کہ وہ جرت نہ کرے اس طرح کی کوئی بات کرنے کی. دیکھیں عالمی طاقتوں میں ہم اپنا حق طاقت سے حاصل, کہ ہم اس طاقت کو اپنے اندر کیسے پیدا کریں. میں عرض کرتا ہوں نا کہ ہم عالمی سطح پر, عالمی منظر میں ہم اپنا حق طاقت کے زور پر لے سکتے ہیں. ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھائے, ہماری طرف کوئی زبان تان دراز کرے, ہم اس کی زبان اسی صورت میں کاٹ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس طاقت ہوگی اور ہم اس کا منہ توڑ سکیں گے. آج ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم تلوار لے کر, بندوق لے کر وہاں جاتے کہ اس کو ہمارے حوالے کرو, ہم اس کو سزا دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیوں نہیں جا پا رہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کہ ہم فرقے میں مبتلا ہیں, افتراق میں مبتلا ہیں, ہم عالمی سطح پر ایک آواز نہیں ہے اور ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے. اور اس کو اچیو کرنے کا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو بہتر لیڈرشپ میں تبدیل کریں, اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے علماء پر آتی ہے, ہمارے دانشوروں پر آتی ہے کہ وہ عوام کی اس طرح ذہن سازی کریں کہ وہ نئی قیادت کو آگے لے کے آئیں جو اس امت کے مقاصد کی وہ علمبردار. پروفیسر صاحب باجی نے سوال جو کیا تھا بڑا مت ہے, وہ ساری اس گفتگو کا سینٹرل آئیڈیا ہے کہ کیا طریقہ ہے اس طاقت کو کیسے مجتمع کرے. اس کے لیے نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں, نہ حسن عسکری کہہ سکتے ہیں, نہ نقشبندی صاحب کہہ سکتے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے ہمیں اتھارٹی قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں حکم کیا ہے, اس کا آسان ترین طریقہ ہے. قرآن میں سب سے پہلا آرڈر خدا کا یہ ہے
ला तुफसिदू फिल अर्द, जमीन पर झगड़ा ना करो, आपस में मत लड़ो। और दूसरा इमीडिएट आफ्टर ऑर्डर ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी से मजबूती से थाम लो। रस्सी क्या है? इमाम और हम्बल आपस में फरमाते तफरका ना हैं करो। कि रस्सी क्या है? इमाम हम्बल के बेटे ने पूछा, बाबा वो रस्सी कहाँ है, मैं पूरा सहरा फिर के आ गया और आपका रस्सी नहीं है। कहा बेटा रस्सियां मिलती हैं दो रस्सियों से मिलकर, और हुजूर ने फरमाया मैं अपने पीछे दो गराम कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरा कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। अगर क्या इसको बात थाम लोगे तो क्या तुम बात कामयाब होगे। क्या बात ना हमारे पास कुरान है, ना हमारे पास अहले बैत है, हम कैसे टकरा सकते हैं? कि न साइंस है, न टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं है। मैंने बेशक बहुत अच्छा जुमला कहा है कि जैसे अच्छा, सबसे मैं ज्यादा- यहीं पे बल्कि जी, एक छोटी जी, सी मैं बात करना थोड़ी चाह रही सी- थी कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हम में ताकत नहीं है, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। हम में ताकत है और इतनी है कि हम कायनात को तस्खीर कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारी वो ताकत हमने अंदर कुछ इस तरह से बिखेर दी है कि हम अपने आप को पहचानने से इनकार कर चुके हैं। गुजारिश ये है ताकत कैसे आएगी, लोगों को बताएं, मिंबर वाले, दानिश्वर, मेरे पहलू में प्रोफेसर साहब, ये फिल्म वाले, ये कादिर साहब, ये लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है। आप लोग पूछे मौलवियों से इस्लाम क्या, किसी को नहीं पता। इस्लाम 3 चीजों का मजबूरा है बस। पहला बेहतरीन इखलाक, सादिक होना, अमीन होना, 3 चीजों का मजबूरा। हर ऑनेस्ट हो जाएं, हमने ऑनेस्ट होना है। क्या मुझे बात है इसी जी? पे आपके जुमले सच पे- बोले, जी, कौन बिल्कुल। सच बोलता है? शाह इसी साहब सही जुमले पे फरमा मैं रहे हैं। इनके एक जुमला कहना चाहती हूँ। बा एक इखलाक मिनट हो के जाएं, लिए- हम तो बद इखलाक एक कौम हैं। मिनट के लिए मैं पॉइंट देना चाहती हूँ कि जब तक आप मुखलिस नहीं हो जाते, बिल्कुल जमीन हम वार नहीं कर लेते, पाकीज़ा नहीं हो जाते, जैसे इकबाल ने कहा, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साहब। बड़ी आपने जरखेज। देखा है ना, ये जितने बहादुर है वो सरजमीन मुस्लिम से पैदा होते हैं, वहां से नहीं पैदा होते। हसन रसूलुल्लाह की बात की बेबाक, किसी सूरत में बहादुर नहीं। सब उसमें यहाँ वो होते मिसाल हैं। ही थी। बहादुर नसीब है, वो और शिया है। एक मिनट और के लिए शिया मैं होना अपने जुर्म है। जुमले को मुकम्मल ये कर है लूं। बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला को क्यों फतह कर लिया? सिर्फ इस जुमले पे क़यामत तक के लिए फतह कर लिया। और आपने इरशाद फरमाया, ऐसे मुखलिस सहाबी मेरे नानों को भी नहीं मिले, और मुझे 72 जानिसार मिले जो करोड़ों पर भी भारी हैं, जो पूरी कायनात मैं को इसमें तस्लीम आज ऐड करना सैयदा अभी- एक बात मैं अर्ज जी। करना चाहूँ, इसी जुमले में ये जो बात करनी थी, वो देखिए इकबाल साहब का वो शेर कोट कर रही है, तो जरा ये भी सैयदा जी ये करते जाइए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ओह, अब ये बेशक, छोटी छोटी करबलाएं हैं बेशक। जिन्हें फांदना ही पड़ेगा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अगर अलैहा हम आना ये ही सोच इस लें चीज़ कि का ऐलान है। करबलात को तो हम फेस ना करें और दीन को बचा लें, ऐसा नहीं होगा। जंग तो खुद ही बस एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल मैं होगी? आपकी इन सारी बातों आग को मैं और एक खून आज बख्शेगी। अनाउंस भी एक चीज़ करना चाहूँगी क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा महदूद है। तो आज रात को हम A+ पे एक मूवी लगा रहे हैं जो मैं चाहूँगी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गाजी इल्म दीन शहीद की ये वो मूवी है जो आप अपने घर में खुद भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। मैं चाहूँगी कि आप आज ये जो A+ में मूवी दिखाई जा रही है, ये अपने नेबर्स भी जाके दरवाज़ा खटखटा के बोलें आप देखें, अपने घर के नौकरों को बोलें, अपने साथ काम करने वालों को बोलें, अपने ऑफिस के स्टाफ्स को बोलें। आप हर एक को ये न्यूज़ दें कि आज ये फिल्म हमारे A+ में लगेगी। ये ख़ास आप देखिए, ये जज्बा देखिए गाजी इल्म शहीद का, और शायद उस फिल्म को ही देखकर बहुत से लोगों को अकल आ जाए और ये समझ आ जाए कि इस्लाम का फ़लसफ़ा क्या है और इश्क़ रसूल चीज़ क्या है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे पता है बहुत कुछ बोलने को है, अभी भी दिलों में ऐसे ऐसे जज्बे हैं, ऐसी बातें हैं जो करने को हैं, और जब बात इश्क़ रसूल की हो तो फिर वक्त जितना मैं भी हो सिर्फ वो चंद कम लम्हात है। लेना चाहता जी, था, 1 मिनट भी पूरा जी, नहीं। जी। मैं ये अर्ज करना चाहता था, ये बात हो रही थी कि हम ताकतवर हैं या हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर हैं और हम ताकतवर कैसे हो सकते हैं? हमें ना बंदूक चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लामा इकबाल ने जो इबलीस के साथ अपना मुकालमा लिखा था ना, उसमें वो राज दे दिया जी। कि इबलीस ने कहा था अल्लाह अपने सरबराह से, इबलीस उम्मुल इबलीस से, उसने इबलीस के अपनी माँ से और बाप से कहा था कि है अगर मुझको ख़तर कोई तो इस उम्मत से है, जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरज़ू, खाल खाल इस कौम में अब भी नजर आते हैं वो, करते हैं अश्के सहरगाही से जो जालिम वज़ू। क्या बात बस हम अश्के सहरगाही से
وہ ظالم وضو کرنے لگ جائیں، ہم بھی وہ ظالم بن جائیں جو ابلیس ظالم کہتا ہے، تو پھر طاقت بھی آئے گی، تقوی بھی آئے گا، طہارت بھی آئے گا، ایمانداری بھی آئے گی، امانت بھی آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی یہی میں بتانے جا رہی تھی کہ ہمارے سسٹر نقش بندی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو بہت ہی ماشاءاللہ ثنا خان ہیں اور عاشق رسول ہیں، ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں، بالکل بے شک۔ تو پروگرام کا اختتام جو ہے ہم ان کی ایک نعت سے کرنا چاہیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نبی پاک کی خدمت میں خوبصورت کوئی نذرانہ پیش کیجیے، اور میری طرف سے خداحافظ۔ اور ہمارے پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں کوئی ہم سب سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی بات آپ کو سمجھنا آئی ہو تو بس میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے، اور اپنے اندر جب آپ دیکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو ہر سوال کا جواب اپنے اندر سے ملے گا۔ اپنے ایمان پر قائم رہیے، اور اگر آپ کا ایمان قائم ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تو آپ کو ذلیل کر سکے گی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی گھٹیا حرکت کر سکے گی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی میرے مہمانوں سمیت، اب سرور صاحب ایک نذرانہ نعت کا۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے
رہے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے۔ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور